اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. صل على محمد وآل محمد. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وعجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صل على محمد وعلى محمد. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم وإنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إن يضل في ضلال مبين.
إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا ما بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون
وأزواجه في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عاهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أفلم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا اللہ اس سورہ مبارک یاسین کا ثواب مرحومہ کی روح سے مخصوص فرما. الہی آمین. مرحومہ کی مغفرت فرما. الہی آمین. مرحومہ کے درجات کو عالی فرما. الہی آمین. مرحومہ کو جوار رحمتی شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما. الہی آمین. مرحومہ کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. الہی آمین. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کنیز حیدر علین صاحبہ مرحومہ بنت سید اصغر حسین رضوی صاحب مرحوم کے لیے پڑھ کر اِرسال فرمائیں. صلوات. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. فرشتوں قبر میں بولو. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. یہاں شیر خدا ہے اور میں ہوں. ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں. صلوات. اس پہ جواب دینا ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے. اٹھ اٹھ کے یہ جو خاک اڑا کرتی ہے بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے. اس قوم کے رونے کو
یہی بات بڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے برچھی علی اکبر تیرے سینے میں گڑی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے پر چوٹ تو زینب کے کلیجے پپڑی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے تا دیر تڑاپتے رہے تعظیم کو لاشیں تعظیم کو لاشیں تا دیر تڑاپتے رہے تعظیم کو لاشیں یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے یہ کون ضعیفہ ہے جو مقتل میں کھڑی ہے اس قوم کے رونے کے یہی بات بڑی سجاد تو خاموش ہے بازار میں لیکن سجاد تو خاموش ہے بازاروں میں لیکن زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے زنجیر کی ایک ایک کڑی بول رہی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا تاریخ ذرا سانس کو روکے ہوئے رکھنا عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے عمران کی غیرت سوئے دربار چلی ہے اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے زہرا بھر دربار میں حق مانگ رہی ہے اس قوم کے رونے کو فاتحہ
اللهم صل على محمد وآل محمد. ام البنین مادر عباس ذی وقار. ام البنین مادر عباس ذی وقار. ام البنین مادر عباس ذی وقار. رحلت پر تیری آلے محمد عشق بار. مظلومیت پر تیری ہے سب کے جگر فگار. سجاد کر رہے ہیں یہی بین بار بار. صدمے اٹھا اٹھا کے جہاں سے گزر گئے. پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئے. پیٹو سروں کو مادر عباس مر گئے. باد بطول تو نے سنبھالا علی کا گھر. بچوں پر فاطمہ کے محبت کی نظر. کلثوم سے رہی نہیں ایک پل بھی بے خبر. مشغول تھی جو خدمت زینب میں سر بسر. وہ جان ساز زینب بے پر نہیں رہی. وہ سوگوار صبح پیمبر نہیں رہی. وہ سوگوار صبح پیمبر نہیں رہی. سر پر علی کے زخم لگا جس کے سامنے ٹکڑے جگر حسن کا ہوا. جس کے سامنے شبیر سے مدینہ چھٹا. جس کے سامنے گھر فاطمہ کا لٹ گیا. گھر فاطمہ کا لٹ گیا. جس کے سامنے روتی رہی جو فاطمہ کے نور عین پر. جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر. جس نے نثار کر دیے بیٹے حسین پر. جس دا سفر مدینے کا شبیر نے کیا. بی بی نے 4 بیٹوں کو بھی ساتھ کر دیا. عباس نامدار سے پھر رو کے یہ کہا شبیر کو حصار میں اپنے رکھو صدا. باندھو کمر حفاظت ضبط رسول پر. آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول پر. آنے نہ پائے دھوپ جانے بطول پر. گر کوئی زخم آئے گا جس میں رسول پر میں منہ دکھا سکوں گی نا. زہرا کو ایک نظر زینب سے اور حسین سے غافل ہوئے اگر بخشوں گی میں نہ دود. یہ سن لو میرے پسر چھننے سے پہلے میں
مشق کے شانے کٹاؤ تو کھدنے سے پہلے مشق کے شانے کٹاؤ تو گر مشق چھٹ گئی تو پلٹ کرنا آؤ تو گر مشق چھٹ گئی تو پلٹ کرنا آؤ جب کربلا سے شیکی سواری رواں ہوئی ویرا مدینہ ہو گیا صغرا اجڑ گئی صغرا کے پاس رہ گئی ام البنین بھی بیمار غم کی جینے کی امید جو نہ تھی پیش نظر جو حق امام انام تھا ام البنی کو خدمت زہرا سے کام تھا ام البنی کو خدمت زہرا سے کام تھا جب لٹ کے آیا قافلہ شاہد ناکام اس وقت یہ بشیر سے کہنے لگے امام جا کر مدینے میں یہ خبر کر باہتمام آئے ہیں قید شام سے آئے ہیں قید شام سے چھٹ کر حرم تمام کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا کرب و بلا میں لٹ گیا سب گھر امام کا سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا سر کٹ گیا حسین علیہ السلام کا ام البنین مادر عباس سلوات صلی اللہ علیہ محمد سلامی خلق میں محشر بپاغ وفات حضرت حضرت پیغمبر کو جو روتی تھی شب و روز اسے کو آج کو آج حیدر سے زہرا نے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیم گائے یتیمی گائے
سے تھر تھرا کے اٹھی تھام کر آسا خبر نبی پا فاتح آخری پڑھا ہمسایوں کے گھر گئی رخصت کو اور کاغال لو صاحب بیل کرو پوچھے صاحب بیل کرو پوچھے میرا ذاتی تم سبوں کو میرے شور و شین سے فاطمہ نائے گی تم کو نچے فاطمہ نائے گی تم کو نچے ہمسایہ کے حقوق سے آگاہ جگہ لوگوں میرے یتیموں سے رہنا نگہباں اب ساتھ ان کا اور تمہارا غم کا غاب ماں کی ہوتی ہے میری دکھاری میں ماں کی ہوتی ہے میری دکھاری میں بچپن پا اپنے بچوں کے آنسو بغاتی غور پر حسین کو مت چھوڑ جا پر حسین کو مت چھوڑ جا رو کرا کبھی غصن کو گلے سے لگا لیا آغوش میں حسین کو گاغے بٹھا لیا رخصت کیا کسی کو بلا لیا پڑھنے کے واسطے کبھی غبراتا پڑھنے کے واسطے واسطے کبھی غبراتا کہتی تھی گاغا بچوں سے منہ اپنا موڑ کے سنے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ سنے گھر میں سونا ہے بستی کو چھوڑ وصیت میری اس وقت یا امام فضا سے میرے بات عدالت سے لینا کام ہوشیار فاطمہ کی امانت سے صبح و شام دو بیٹے بس خدا دو بیٹیاں دو بیٹے بس خدا کرنا میں نے بڑے دکھوں سے یہ سب بچے پال گئے کے حوالے تمہیں تمہارے حوالے تمہیں تمہارے تھی کہ غش نے دیا موت کا پیام حجرے سے نکلے روتے ہوئے اقربا تمام ترتیب ناش کے لیے باغر گئے امام نے مسلح پہ اپنا کیا مسلح پہ اپنا کیا لکھا گئے بس نماز عشاء کی ادا ہوئی
کربلا میں 72 کا ہو چکا پیوند بے کسوں کے تنوں سرکار ہو چکا رے بھاجا حسین کے لشکر کا ہو چکا پاشور علی پیغمبر کا ہو چکا پاشور علی پیغمبر کا ہو چکا ماتم تینوں رہے شور و شین سے روئے مجمع کے مزار حسین سے روئے مجمع کے مزار حسین سے مکر کے آس پاسی بیووں کی تھی بغار زینب جبھی لغت پا دھرے کرتی تھی بیان اللہ میری بات بھی پوچھی نا آپ نے زندہ کی واردات بھی پوچھی نا آپ نے راضی ہوں جو رضائیں امام جلیل ہے پرغابل ملائے زباد غلیل ہے یہ کوئی ربسنا کوئی قبیل ہے بغیر آپ کے زینب دلیل ہے بغیر آپ کے زینب دلیل ہے اس تو پناہ اٹھ گیا بے خنما دیکھو یہ پشت قابلنوں کے سینہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا ہوگا جو قبر مسال خدائی کا چلو کرو گے میں کربلائی کا پرزاب یا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا پرزاب یا کوئی نہیں ذرا کی جائے گا اپنے کو بھی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو بھی پرسا بھی دیتی ہوں چہلم تو کر چکی میں دل افگار یا حسین اب روزہ کی طرح جو گیا یا حسین اب روزہ کی طرح جو گیا یا حسین بیٹا بھی نادا یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زبان یا حسین آخر کبھی تو آئیں گے زبان یا حسین کیا ہے کار ساتھی پروردگار پر اس دم تو صاحبہ بھی نہیں ہے مزار پر اے کربلا سرور دلگیر الوداع اے شبیر الوداع اے خبر میں کیا بے نصیب ہے کیا بے نصیب ہے نواسی رسول کی تم نے ہمارے قبول کے تم نے ہمارے قبول کے بھیا اٹھو بھیا اٹھو گجا بھے
مجھ کو تمہیں بٹھا بھیا روکے گول بابی کے الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العراضين اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من عوانه وانصاره والتابعين له واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات پڑھیں سورہ مبارکہ احقاف کی معروف آیت متعدد موقعوں پر اسی آیت کے ذیل میں الگ الگ طریقوں سے گفتگو ہوتی رہی ہے، آگے بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ قرآن اپنے تمام تر معجزاتی بیان کے ساتھ ہر انسان کو اس زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور ایک معاشرے کو بیدار معاشرہ اسی وقت کہا جائے گا جب معاشرے میں انسانی اقدار و اخلاقیات باقی رہیں گے، اور اخلاقیات اور اقدار انسانی کا باقی رہنا اس بات پر منحصر ہے کہ گھر کیسا ہے اور گھر کا ماحول کیسا ہے، اور اس گھر اور ماحول کے لیے گھر والے کیسے ہیں وہ ساری چیزیں ایک کے بعد ایک آپ قرآن کی آیات میں دیکھ سکتے، بے شمار روایات بھی ہیں، ایک کے بعد ایک آپ احادیث کو پڑھ سکتی ہیں، سن سکتے ہیں۔ ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین گھر، بہترین افراد ہونے کے لیے صرف ظاہری چیزیں کافی نہیں ہیں، ان میں وہ معنوی کمالات بھی ہونا چاہیے جو انسانیت کو بلندی پر لے کر جاتے ہیں۔ جب تک وہ معنوی کمالات نہیں ہوں گے انسانیت بلندی پہ نہیں جا سکتی ہے۔ ترقی کر لینا ایک الگ چیز ہے، دنیا کا سفر کر لینا ایک الگ چیز ہے، مختلف چیزوں کو حاصل کر لینا ایک الگ چیز ہے، لیکن مروت
صلہ رحمی، رشتہ، پرورش، تعلقات، ادب، تہذیب، اخلاق، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس طرح کی ترقی سے نہیں آتی ہیں، انسان کے طہارت نفس کے ذریعے سے آتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ لہذا ہر گھر ایک بہترین گھر ہو، ہر گھر ایک اچھا گھر ہو، اور اس اچھے گھر کے لیے کیا چیزیں چاہیے؟ وہ قرآن و روایات۔ لوگ ادھر ادھر سے کئی چیزیں سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات کسی کی بھی ہو ہمیں سننا چاہیے، اسے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ الحکمت ضالۃ المومن، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام حضرت کا ارشاد، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے مل جائے وہ خزانہ تم حاصل کر لو، اس لیے کہ غیر کے دل میں اگر حکمت ہوگی تو وہ حکمت بے چین رہے گی اس وقت تک جب تک کہ مومن کے دل میں نہ پہنچ جائے، جب تک کہ مومن کے دل میں نہ پہنچے قرار اس کو وہیں پر آئے گا۔ لہذا اچھی بات سننا کوئی بری چیز نہیں ہے، نہ کوئی قباحت ہے، اور اس اچھی بات کی قدر کرنا ہم سب کی اپنی شرافت نفسی پر منحصر ہے اور اس کی دلیل ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان صرف غیروں کو سنتا رہے، اللہ اور ائمہ کے کلام کو سننے کی اس کے پاس فرصت نہ ہو، اور اس کے بعد دین پر اگر گفتگو کر رہا ہے تو اس سے بڑھ کر جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس نے قرآن پڑھا ہوتا، اس نے ائمہ کا کلام دیکھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ دین کیسا معاشرہ چاہتا ہے اور دین کس قسم کی زندگی چاہتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانوں کو احسن عمل کی طرف دعوت دی ہے، انہیں بہترین عمل کی طرف دعوت دی ہے، بہترین زندگی کی طرف دعوت دی، ویسے ہی موت کے لیے بھی اس نے بہترین چیزیں رکھی ہیں۔ جب اس نے یہ کہا ہے تو حکم بھی اسی اعتبار سے دیا، لوازمات بھی ویسے رکھے، ضروریات بھی ویسے ہی رکھی، اسباب بھی ویسے ہی رکھے ہیں، انسان کو صلاحیت بھی ویسے ہی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے حکم دے دیا صلاحیت نہیں دی ہے، اسباب نہیں رکھے اور کرنے کے لیے کہہ دیا ہو، یہ نہیں، اس نے اتنا ہی حکم دیا جتنا انسان کے بس میں ہے اور جتنا انسان کر سکتا ہے۔ تکلیف ما لا یطاق کسی کے لیے نہیں ہے، یعنی ایسی کوئی تکلیف عائد نہیں کی اللہ نے جو انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بچہ وزن نہیں اٹھا سکتا ہے، کیوں؟ ہم جانتے ہیں اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھائے، ویسے پروردگار اس سے کہیں بہتر مصلحت رکھتا ہے کہ انسان کو اس چیز کا حکم دے جو انسان نہ کر سکے، ہرگز نہیں، وہی کرنے کا حکم دے گا جو انسان کر سکتا ہے۔ اب جب یہ سارے احکام ایک کے بعد ایک اس نے بیان کر دیے تو شروع کہاں سے کیا؟ شروع گھر سے کیا، شروع گھر سے کیا، آغاز گھر سے کیا، اور گھر میں بھی آغاز کس سے کیا؟ ان سے کیا جنہیں صاحب اولاد بنایا۔ صلوات پڑھے محمد رسول۔ تیزی کے ساتھ ویسے تو کافی ہیں، ایزاں وقت اور موقع تو نہیں ہے کہ تفصیلات بیان کی جائے، مسلسل کئی برنامے، مہینہ ہی یہ ایسا مہینہ ہے، لہذا اس کی رعایت کرتے ہوئے آپ غور کیجئے گا۔ سب سے پہلے آغاز کہاں کیا؟ گھر سے آغاز۔ گھر میں بھی آغاز کس سے کیا؟ جنہیں صاحب اولاد بنایا۔ اب ان کا جو حق ہے اسے پیش کیا، اور ان کے حق کو جنہیں ادا کرنا ہے ان کی ذمہ داریوں کو بتایا۔ جب یہ سدھرا ہوا رہے گا معاملہ اور ماحول، باہر بھی بہترین ماحول ہو جائے گا، کیونکہ یہاں سے جب بہترین نکلے گا تو باہر بھی اپنے عمل کو اچھا بتائے گا۔ اگر یہاں سکون نہیں ہے تو باہر بھی بے چینی ہی نظر آئے گی۔ اگر یہاں معاملات درست نہیں ہے باہر بھی معاملات درست نہیں ہوں گے، لہذا پہلے یہاں سے شروع کیا گیا، اگرچہ کہ اس سے پہلے ہی بیان کیا گیا۔ مثلا اولاد کا معاملہ بعد میں ہے، رشتہ اور شادی کا معاملہ پہلے ہے۔ اب یہ ایک الگ عنوان ہے۔ عزیزان گرامی، معمولاً ان عناوین پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، جبکہ یہ سب سے اہم ترین عناوین ہے۔ ہر چیز کی فکر ہوتی ہے لوگوں کو، اس چیز کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ دین کس چیز کو بہترین کہہ رہا ہے۔
کیا ہونا چاہیے، کیا کیا ہونا چاہیے، یہ ساری فہرستیں تیار ہم سب کر لیتے ہیں، مگر کن صفات کو ہم میں ہونا چاہیے اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد رائے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک عنوان۔ اب یہاں آیہ کریمہ پر آئیں، وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اللہ کا یہ حکم ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنی مرتبہ ہم یہ جملہ سنتے ہیں، یہی ایک لفظ الگ الگ مقامات پر قرآن میں بھی آیا، قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ بنی اسرائیل کو نعمتوں کا ذکر کیا، ہم نے تم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں، عالمین پر تمہیں فضیلت دی، اتنی نعمتوں کو ان کو گنایا گیا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں پوری چیزیں، فرعون سے نجات دی ہے، دریا میں راستہ بنایا، صحرا میں ان کے لیے کھانا آیا، سایہ کرنے کے لیے ان کے لیے اللہ نے ابر کو بھیج دیا، یہ ساری نعمتیں موسیٰ کلیم جیسا نبی دیا، اس کے ساتھ حکم کیا دیا؟ اس کی عبادت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نعمتیں ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میں بغاوت پیدا ہو، نعمتوں کا دینا اطاعت کی طرف لے کر آتا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ بغاوت یعنی نافرمانی ہے، اطاعت یعنی ایک فرما بردار ہے۔ جو انسان ان کی فرما برداری نہ کر سکا وہ خدا کو سجدہ کیا کرے گا؟ صلوات پڑھے محمد اللہ۔ انبیاء کی دعائیں ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کو بیان، دوسروں کو بیان، اسلام کے احکام پیش کیے گئے، اسلام کی یہ تعلیمات ہے، اس میں بھی یہ بیان کیا گیا، خاص طور پر اس سے خاص طور پر بیان کیا، جیسے کئی چیزوں سے منع کیا، کسی کو قتل نہ کرنا، یتیم کو مال نہیں کھا جانا، غلط فیصلے نہ کرنا، وفا عہد کرنا، مگر ان سب سے پہلے ماں باپ کی اطاعت کو رکھا، والدین کی اطاعت کو رکھا ہے، ان کے مقام کی بلندی کو پیش کیا ہے، تاکہ ہر انسان اسلامی معاشرے کو پہچانے، با ایمان گھر کیسا ہوتا ہے اسے پہچانے۔ خدمت کرنے کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان نے کچھ چیزیں لا کے ان کے سامنے رکھ دی ہیں، خدمت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اشیاء جو مادی ہوتی ہیں انہیں خریدا اور بیچا جا سکتا ہے، لیکن جو قلبی محبت ہوتی ہے اسے دولت سے نہیں تولا جا سکتا ہے، اسے کبھی دولت سے نہیں تولا جا سکتا ہے۔ نعمتیں ہزار ہوں، وہ نعمتوں کا ہونا کم ہے، اولاد نظروں کے سامنے ہو، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ صلوات پڑھے محمد رہا۔ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کے ساتھ نہیں کہ ٹھیک ہے، عام آدمیوں کے لیے انبیاء کی دعائیں، کیا جناب ابراہیم کی دعا نہیں، جناب نوح کی دعا نہیں، یا اور انبیاء کی دعائیں نہیں، جناب عیسیٰ کی دعا، جناب یحییٰ کی دعائیں، اتنے انبیاء اور دیگر اللہ کے خاص بندوں نے دعا کی ہے، اس نے یہی چیز مانگی ہے، پروردگارہ تو توفیق دے کہ ہم ان کے اطاعت گزار رہیں۔ جباراً شقیہ لم یجلنی جباراً شقیہ، ایسا نہ ہو کہ میں زیادتی کرنے والا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ نافرمانی کرنے والا ہو جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ بد کلامی کروں یا میرے لہجے میں ذرا سا بھی فرق آ جائے، ہرگز نہیں۔ یہ دعائیں پوری آیت وقت نہیں انہیں سنایا جائے، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے ہیں اور سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ ساری آیتیں کس لیے ہیں؟ ایک طرف اسلام اور اس کی بہترین تعلیمات کی دلیل ہے، تو دوسری طرف انسانیت کس چیز کی محتاج ہے، کس چیز کی وجہ سے معاشرہ انسانی ترقی کرتا ہے۔ آج کی اس دنیا کو بھی آپ دیکھیں، یہاں مشرق سے مغرب تک دیکھیے، آپ شمال سے جنوب تک دیکھ لیجئے گا، سارا معاشرہ مختلف قسم کی مصیبتوں کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ ساری مصیبتیں جو بیان ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی پریشانی بیان کرے، کوئی سی بھی قسم کی پریشانی بیان ہو، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے گھر صحیح نہیں ہے، اس لیے مصائب کا مرکز بن گیا ہے۔ گھر صحیح نہیں ہے اس لیے آفتوں کا ایک
مرکز بن کے بیٹھ گیا ہے۔ اگر گھر صحیح ہوتا ہر مصیبت ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتی بلکہ ان کے حوصلے میں اور اضافہ ہوتا اور وہ مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے، کیونکہ معلوم ہے اگر تکلیفیں آتی ہیں تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے۔ غربت فرق نہیں ڈالتی ہے، قناعت عزت کو بڑھا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ انسان کے لیے بیماریاں مشکل میں نہیں لاتی ہیں، اپنوں کا ہونا انہیں خوشی کی طرف لے کے چلا جاتا ہے۔ حالات کی سختی انہیں اتنا پریشان نہیں کرتی ہے جتنا ان کو اپنوں کو دیکھ کر اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سب میں سب سے پہلی چیز جو پیش کی گئی ہے وہ ماں باپ۔ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہمیشہ ان کا خیال کرنا۔ جب یہ ساری چیزیں بیان ہوئی عزیزان گرامی، انسان کے لیے گناہان کبیرہ کی ایک فہرست پیش کی، کتابیں بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، وہ اطاعت کی بھی ایک فہرست ہے، گناہوں کی بھی ایک فہرست ہے۔ انسان جب کرے گا تب اس سے سزا مل جائے گی۔ ساری چیزیں ہم سنتے ہیں اور ہے، اسے بیان ہونا چاہیے۔ معمولاً ہم سب اسے سن کے آگے بڑھے۔ اس سے بڑھ کر ماں باپ کا جو مقام ہے، انسان اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کوئی جواب دے گا تبھی اس کے لیے گناہ ہوگا، نہیں۔ کوئی اگر یہ اس طرح کی فکر رکھتا نہیں، اس نے ان کی نافرمانی کرنا تو اسے عمل کیا تبھی اس کے لیے سزا۔ عزیزان گرامی، صرف غلط نگاہ سے دیکھ بھی لے گا بارگاہ خدا سے دور ہو جائے گا۔ جواب دینا تو بہت بڑی بات ہے، جواب دینا تو بہت بڑی بات۔ مثلا اگر انہوں نے کسی چیز پر تنبیہ کی ہے، ڈانٹ بھی دیا ہے، ان کی پیشانی پہ بل پڑ گئے ہیں، ختم ہو گیا اعتبار، وہیں سے ختم ہو جائے گا اعتبار۔ ذرا سا اس کی پیشانی پہ اگر بل پڑ گیا یا نگاہوں کو بھی اس نے دے دیا، اوف تک نہ کرنا، لا تقل لہما اوف، دونوں کے لیے کبھی اوف نہ کرنا۔ نیچے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں رکھ سکتا انسان۔ اس سے بڑھ کر اور کیا باریکی ہوگی جسے قرآن پیش کر رہا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر کی معروف ترین حساب بین الانبیاء و بین البار درجہ، نبیوں اور فرما بردار فرزند کے درمیان ایک درجے کا فرق ہے۔ یعنی جو نعمتیں انبیاء کو مل رہی ہیں وہی نعمتیں اس بندے کو اللہ عنایت کرے گا جس نے اپنے ماں باپ کی دعا لی ہے۔ وَبَيْنَ الْفَرَائِنَ وَبَيْنَ الْعَاقِ، فرعون اور جتنے فرعون جیسے ہیں ان میں اور وہ انسان جو نافرمان تھا اس میں بھی ایک ہی درجے کا فرق ہے۔ یعنی وہ عذاب ملے گا تو ان کے ساتھ جائے گا جو فرعون ہے، اسے ثواب ملے گا اس درجے تک جائے گا جو انبیاء کا درجہ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، عروج اور زوال اللہ نے اپنے ہاتھ میں تو رکھا ہے، تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، خدا جسے چاہے عزت دے گا، جسے چاہے ذلیل کرے گا۔ وہ عزت دے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، وہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ مگر یہ دونوں چیزیں مشروط کس کے لیے ہیں؟ یہ دونوں مشروط ہیں ماں باپ کی رضا سے۔ اگر ہاتھ ان کا دعا کے لیے اٹھے گا خدا عروج عنایت کرے گا، جہاں سے ناراضگی ہو گئی بلندیوں سے زوال پر آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ بِرَّيْنِ حَيَّيْنُ كَانَ مَيِّتَيْنِ، اس سے فرق نہیں پڑتا وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ جنہیں وہ مر گئے ہیں ٹھیک ہے اب دفن کر دیا گیا، خدا حافظ، اب انشاءاللہ پھر ایک سال آئے گا تو ہم اس پہ جائیں گے، ایسا نعوذ باللہ ہرگز نہیں۔ اسے حکم ہے روزانہ انہیں یاد، نمازوں پہ یاد رکھ، جائے ان کی قبر پہ دعا مانگے، جائے ان کی قبر پہ دعا مانگ۔ دور ہے وہ ایک الگ بات، ایصال ثواب کر سکتا ہے، قریب ہے اس کا کام ہے جا کے حاضر ہو، ویسے ہی جیسے زندگی میں حاضر ہوتا ہے ویسے ہی جیسے زندگی میں جاتا ہے۔ فاصلہ ہے، دور ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا معاملہ الگ ہے، اس کے بھی حکم بیان کیا گیا۔ والدیہ احسان، جب یہ ساری چیزیں بیان، انبیاء کی دعائیں بیان، روایات ائمہ کی موجود ہیں، اب اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا،
یہ آیت ہمیشہ یاد رکھیں عزیزان گرامی. ایک معاشرہ اور ایک ذمہ داری اور خدا کا لطف و کرم کیسا ہے اس آیت کے ذریعے سے آپ دیکھ سکتے ہیں. حملت ام کرہا وضعت کرہا. ٹھیک ہے دونوں کو بیان کیا, باپ کی دعائیں لو, ماں باپ کی دونوں کی دعائیں لو, دونوں کی خدمت کرو. تو فوراً رخ کو موڑ دیا آیت نے پورا ماں کی طرف. حملت ام کرہا وضعت کرہا. اس ماں کو ضرور یاد رکھنا جس نے تمہیں پیٹ میں رکھا تب بھی تکلیفوں کو برداشت کیا, اور تم جب پیدا ہوئے تب بھی تکلیفوں کو برداشت کیا. دونوں کے ساتھ نیکی کرنا, دونوں کی دعائیں لینا, دونوں کی خدمت کرنا, دونوں کے فرما بردار رہنا, انہیں کہنے کی ضرورت نہ, اس سے پہلے تم عمل کر دینا, ان کی خواہش کو پوری کر دینا. چاہے دنیا کی دولت ان کے پاس ہوگی وہ اپنے مقام پر, لیکن تمہاری جو ذمہ داری ہے تمہیں اسے انجام دینا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کی, اور رخ کس کی طرف موڑا؟ کس کی طرف موڑ دیا رخ کو؟ ماں کی طرف. حملت ام کرہا. اس ماں کو دیکھو جس نے تمہیں پیٹ میں رکھا, تکلیفوں کو برداشت کیا. آج انسان زمین پر اکڑ کے چلتا ہے, انسان اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے. ان طاقت اور اس وجود کے پیچھے ایک ماں کی زحمتیں تھی جو اس نے پیٹ میں رکھا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام کے دور میں ایک چاہنے والے ایسے بھی تھے, امام کے سامنے آئے, حضرت ان پر غضبناک. ذرا غور کیجئے گا, حضرت نے ان کی تنبیہ کی ہے کہ کل رات تو نے کیا کیا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں معلوم نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, ائمہ عین اللہ ہیں, ائمہ حجت خدا ہیں, ائمہ روح کائنات ہے. کوئی شے ان کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. گہوارے میں رہ کر لوح محفوظ کی تلاوت جو کرتے ہوں ان کے سامنے دنیا کیا چھپ سکتی ہے؟ ماہ رجب ہے, ہم سب رجب کی خوشیوں میں ایک سے بڑھ کر ایک حصہ لیتے ہیں. ابھی تاریخ آئے گی تو اسی تاریخ میں سب سے بہترین فضیلت یہی تو سنائی گئی ہے نا کہ میرا مولا جب کعبے سے باہر آیا ہے تو تمام آسمانی کتابوں بشمول قرآن کو سنایا ہے. کب سنایا ہے؟ ادھر نور کا ظہور ہوا, ادھر تلاوت شروع ہو گئی. کوئی کہہ سکتا ہے 3 دن کا بچہ کلام کرے گا, کوئی کہہ سکتا ہے چند لمحوں کا بچہ کلام, ٹھیک ہے وہ تو باہر کا معاملہ ہے. لیکن جہاں نور سے کعبہ روشن ہوا وہیں سب سے پہلے سجدہ بھی کر کے بتا دیا. ان سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ کیا کیا تھا رات میں؟ اب جواب کیا دیتے؟ جواب کیا دیتے؟ صرف غلط انداز سے اپنی ماں کو جواب دیا تھا, غلط انداز سے اپنی ماں کو جواب دیا تھا. جو بد ادبی یا بد اخلاقی آپ کہیں, حضرت نے تنبیہ کی. تو نے کسے جواب دیا؟ تو نے کس کو جواب دیا؟ جس کا شکم اور جس کی گود اور جس کا وجود تیرے اوپر کتنے احسانات رکھتا ہے. اگر وہ شکم میں نہ رکھتی تو زندہ کہاں سے رہتا؟ اگر اس کا آنچل نہ ہوتا تو تجھے آفتوں سے کون بچاتا؟ اگر وہ اپنا خون جگر نہ پلاتی تو بچتا کیسے؟ یہ ہے عزیزان گرامی, یہ ہے ماں. حملت ام کرہا وضعت کرہا. امام کی نگاہوں سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. اگر وہ اپنے شکم میں نہ رکھتی تو زندہ کیسے رہتا؟ اپنی گودی میں نہ لیتی تو تجھے آفتوں سے کون بچاتا؟ اپنا خون جگر نہ پلاتی تو باقی کیسے رہتا؟ عزیزان گرامی, یہ منزلیں ہیں. حملہ فصالہ 30 شہرا. دودھ پلانا, پیٹ میں رکھنے کی مدت 30 مہینہ پورا. حمل سے لے کر پیدائش اور دودھ پلانے کی احکام آپ دیکھیں, اسے معلوم رکھیں. ہر شخص پر فرض ہے ان احکام کو معلوم رکھنا. عزیزان, کتاب الرضاع, دودھ پلانے کے جو احکام ہیں, پورے احکام ہمارے پاس موجود ہے. ہمارا دین مکمل ہے. ہم نے دین غیروں سے نہیں لیا ہے, میدان غدیر سے آیا ہے. صلوات پڑھے محمد آل
مکمل ہے. 30 شہرہ 30 مہینے کی مدت ہے. اب پوری اس میں ایک بحث ہے. آج جتنی بھی ٹیکنالوجی یا میڈیکل سائنس کو بھی لا لیں, کافی ہے. قرآن نے جو کہا وہی حق ہے, اس کی سب تصدیق ہو رہی ہے آج کا دور بھی. مدت حمل کم سے کم کتنی ہوتی ہے, زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہے, کتنے دنوں میں بچہ باقی رہتا ہے, وہ پوری ایک بحث ہے. اسے نہیں چاہیے. اس طرح دودھ پلانے کا احکام ہے. ہر مرد اس بات کو جانے, اس زحمت کی قدر کرے جو اس کے گھر میں اس کی بیوی انجام دیتی ہے اس کی اولاد کے لیے. حکم چلا لینا مردانگی نہیں ہے, اہل و عیال کا خیال کرنا مردانگی ہے. صلوات پڑھے محمد بہت بڑا فرق. حملہ و فصالہ 30 شہرہ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ. یہاں تک کہ اب بڑا ہونے لگا, ہڈیاں مضبوط ہو گئی, وہ ایک روتا ہوا بچہ, ہنستا کھیلتا ہوا ننا منا سا وجود بن گیا, ہوتے ہوتے جوان ہوا, یہاں تک کہ 40 سنہ 40 سال کا ہو گیا. اب پختہ ہو گئی عمر, اب دنیا کے سرد گرم کو دیکھنے لگا, تجربہ بھی ہونے لگا, مشاہدہ بھی ہونے لگا, سیکھنے کا دور گزر گیا, اب سکھانے کا دور آ گیا ہے, اب خود اپنی زندگی کو شروع کر رہا ہے. اب پتا چلا کہ وہ زحمتیں کیا ہوتی ہیں, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہا ہے, ہاتھوں کو اٹھا کے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی ان اعمل صالحا ترضاہ. خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں شکر بجا لاؤں تیری بارگاہ میں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے دی ہے اور میرے ماں باپ کو عنایت کی ہے. ان اعمل صالحا, اور عمل صالح ایسے کروں کہ ترضا, جس میں تیری رضا ہو. عزیزان گرامی, اس سے ضرور یاد رکھیں ہم سب, میں ہوں, آپ کوئی بھی ہو, ہر انسان رضا خدا کو پہلے یاد رکھے. رضا خدا کو پہلے. امام کا ارشاد ہے, لوگوں کی خوشی بعد میں, خدا کی خوشی پہلے. انسان پہلے اس خوشی. اس نے ایسا کون سا عمل انجام دیا ہے کہ خدا عمل صالحا ترضا, عامل صالحا ترضا. خدایا وہ عمل جو جس میں تیری رضا ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي, اور اسی طرح میری اولاد کو بھی اچھا نکالنا. یہ خاص مرحلہ ہے. جو انسان ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے اچھی پرورش کر سکتا ہے, وہی بہترین اس کے لیے نعمت ہوگی. ٹھیک ہے, اس نے بہت سی چیزیں کمائیں, بہت سی چیزیں بنائیں, ان تمام خوبیوں کے ساتھ سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے. اور یہ تربیت کا مرکز ماں کا وجود ہوتا ہے, ماں کا وجود ہوتا ہے جو تربیت کا مرکز ہوتا ہے. انی تبت الیک انی من المسلمین, آیت کا ترجمہ اگر میں ختم کروں گا گفتگو. عزیزان گرامی, خدایا میں تیری بارگاہ میں توبہ کروں اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں داخل. تو یہ پوری آیت کریمہ, حالانکہ آیت امام حسین علیہ السلام کی شان. شہزادی کون ہے, امام حسین کی فضیلتیں ہیں, اور ساتھ میں فی ذریتی کا لفظ ہمارے امام تک کی امامتوں کا تذکرہ ہے. اسے ضرور یاد رکھے گا. آیات چاہے وہ اخلاقیات کے ہوں چاہے احکام کے ہوں, فضائل کے تو ہیں ہی ہیں. کوئی مقام قرآن کا ایسا نہیں ہے جس میں ولایت مولا کا تذکرہ نہ ہو اور ائمہ کی امامت کا تذکرہ نہ ہو. صرف غفلت اور بوس کا پردہ اٹھا کے مسلمان پڑھے, شروع سے آخر تک علی ہی علی نظر آئیں گے. صلوات پڑھے محمد رسول. ساری چیزوں کا مرکز ماں کو قرار دیا گیا. کیوں؟ وہ گھر بساتی ہے, وہ اولاد کو پروان چڑھاتی ہے, وہی دعائیں دے کے انہیں آفتوں سے بچاتی ہے, اور وہ جب چلی جاتی ہے تو دل بجھ جاتا ہے. لوگ آتے ضرور ہیں ان کا, اور اس فرزند ہو, اب اس طرح سے ایک ماں کا اور ایک باپ کا زندگی گزارنا جس کے سامنے ان کا ایک بیٹا چلا گیا ہو, یہ بہت بڑے صبر کی نشانی ہے. عزیزان گرامی, یہ بہت بڑا صبر ہے. ان لوگوں کے لیے اللہ الگ سے گھر بنا دیتا ہے جنہوں نے ایسی مصیبت میں صبر کیا ہے. روایت میں جو بیت الحمد اس کا نام رکھو. خدایا اس کا نام بیت الحمد کیوں رکھا ہے؟
کہتے دیکھو اس کا جوان بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے چلا گیا، اس نے شکایت نہیں کی ہے، صبر کیا ہے۔ یہ وہی مائیں کر سکتی ہیں جن کی نگاہیں کربلا کی طرف ہیں، جو کربلا کی ماؤں کو دیکھ رہے ہیں وہی کر سکتی، کیونکہ عزیزان گرامی لوگ ایک مرتبہ مرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، دفن ہو جاتے ہیں، وہ ماں باپ ہر لمحہ مرتے ہیں جن کی اولاد ان کے سامنے چلی جاتی ہے۔ ایسے موقع کو آپ دیکھیں کتنا دردناک موقع ہوتا ہوگا، اس موقع پر صبر کرنا یہ انہی کی طرف سے عطا ہے کہ جن کا نام ہماری زبانوں پر ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جوان بیٹے کا سر سامنے ہو اور وہ ماؤں کے دل پہ کیا گزر رہی ہو، صرف ایک نہیں ہے، علی اکبر کا سر بھی ہے، اور محمد کے بھی سر ہیں، قاسم کا بھی سر ہے، یہ سارے تو وہ تھے جو میدان میں گئے ہیں۔ ایک سر ایسا بھی ہے جو 6 مہینے کے بچے کا، بس عزیزان میں آپ کی زحمت تمام کر چکا، مرحومہ کے لیے احسان ثواب ہے۔ گفتگو مختصر سے مختصر کرتے ہوئے ساری خصوصیات، آج وہ اپنی خصوصیات اور اپنے عمل کی جزا شہزادی کی بارگاہ سے پا رہی ہیں۔ کتنا احساس ہے، اس سن میں جانے کے باوجود بیٹیوں کو احساس ہے، فرزند کو احساس ہے، افراد خانوادہ کو احساس ہے۔ ہم بن ماں کے ہو گئے ہیں تو ذرا کوئی مدینے میں اس گھر کو بھی دیکھ لے کہ جہاں بچے آ کے مولا سے لپٹ گئے تھے، بابا ہماری ماں دنیا سے چلی۔ اللہ اکبر۔ مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ مصائب پہ کچھ جملے کچھ اضافے کے ساتھ عزیزان گرامی، اضافہ کیا وہی چیزیں ہیں جنہیں مقاتل نے بیان کیا ہے، کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ ذرا تصور کریں، علی ادھر دیکھیں تو حسن و حسین رو رہے ہیں، ادھر دیکھیں تو زینب و ام کلثوم رو رہی ہے، کیسا میرا مولا صبر کر رہا۔ اپنا درد کس سے کہے، اپنی مصیبت کس سے بیان کرے، کیونکہ جب گھر میں میرا مولا تشریف لاتا اور جب گھر کو آتے میرا مولا گھر کو آتا، بیٹھ جا، شہزادی سامنے آ جاتی اور مولا کائنات کو ڈھارس و تسلی دیتی۔ کس موقع کا یہ منظر ہے جب شہزادی کا پہلو شکستہ ہو۔ اللہ اکبر۔ جناب محسن کی شہادت ہو گئی ہے، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، اپنی تکلیف کو کبھی اظہار نہیں کیا، اپنی تکلیف کو کبھی بیان نہیں کیا، ہمیشہ یہ کہا یا ابو الحسن آپ کیسے ہیں، یا ابو الحسن آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ کا کیا حال ہے۔ ہدیے فاقے کر لیے مگر علی سے کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے، اور یہی چیز اپنی وصیت میں بیان کی ہے، یا ابو الحسن آپ مجھ سے راضی ہیں۔ میرا مولا گریا کرنا دے، وصیتیں کر چکی، کہا میرے بچوں کا خیال کرنا، اور وہی بچے رو رہے ہیں، بابا ہم بن ماں کے ہو گئے، ہماری ماں نہیں ہے۔ سینے سے لگا لیا، کہا میرے لال آؤ، ایک طرف بچوں کو سینے سے لگایا، ایک طرف بیٹیوں کو سینے سے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ بیان کریں تو کس سے بیان کریں، بیان کریں تو کس سے بیان کریں۔ ایک کے بعد ایک موقع گزرتا رہا، دیدار بھی ہو گیا، وہاں بھی ضبط کیا، لیکن جب درد کی منزل آئی دفن کے وقت، معصومہ ہے، علی اکیلے، بچے چھوٹے ہیں، علی اکیلے ہیں۔ اب صبر کا معاملہ کیسا میرے مولا کا صبر ہے، لاکھوں سلام ہماری جان قربان۔ اب پیغمبر کے مزار کو دیکھ کر یہ کہا یا رسول اللہ میرا بھی سلام آپ پر، آپ کی بیٹی کا بھی سلام، آپ کی امانت واپس کی جا رہی ہے، آپ کی بیٹی آ رہی ہے۔ اب کس دل سے کہا ہوگا کہ اللہ کا دل یہی کہتا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی آئی تھی، پہلو سلامت تھا، اب شکستہ پہلو کے ساتھ۔
اللہ اکبر. رات کی تاریکی ہے, رات کا سناٹا ہے, میرا مولا ہے, اور اللہ اللہ شہزادی کی تدفین ہو رہے ہیں. کہ یا علی ذرا کربلا میں آئیے. نہ کوئی لاشیں اٹھانے والا ہے, نہ کوئی یتیموں کو دیکھنے والا ہے. یتیمہ فریاد کر رہی ہے, میرا بابا چلا گیا. اللہ اکبر. یا علی ذرا زندان شام میں آئیے, آپ ہی کا بیٹا ہے, ہتھ کڑیاں ہے, ایک ننھی سی میت رکھی ہوئی ہے. جزاکم ربکم. بس مجلس ختم ہوئی. عزیزان گرامی, مرحومہ کے لیے ایصال ثواب ہے, ہم سب کے لیے اجر آخرت و بخشش کا سامہ ہے. ننھی سی میت رکھی ہوئی ہے, بیویاں رو رہی ہیں. کوئی تو ہو جو پرسا دے, کوئی تو ہو جو تعزیت و تسلیت پیش کرے. اب یہ درد بیان کیسے ہو؟ مدینے میں مولا نے پیغمبر کی قبر کو دیکھ کر کہا تھا, اب یہاں قبر کو دیکھا مگر کب؟ جب چہلم کے لیے قافلہ, چہلم کے لیے قافلہ آیا. جب چلا تھا تو ایک منظر تھا, آیا ہے تو ایک منظر ہے. تیرے چہلم کو بہن آئی ہے. اب جب مصیبتیں بیان ہوئی, اے میرے بھائیا, سکینہ نے بہت یاد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى سيدي ومولاي رضا القضاء تسليما لأمره. خدایا ذکر خلیل قبول فرما. اس مجلس قرات و فاتحوں کو ثواب مرحومہ کی روح کے لیے مہیا فرما, کی مغفرت فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. جمیع مرحومین مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. مزید ثواب کے لیے آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھنے. مرحومہ مغفورہ کنیز حیدر علین صاحبہ بنت سید اصغر حسین ندوی, مرحوم اہلیہ سید ہاشم علی عابدی مرحوم, اور جملہ مرحومین کے لیے پڑھنے. اور انشاءاللہ کل 4:30 عصر اسی مسجد میں مرحومہ ہی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. سید مرتضیٰ حسین رضوی اور سید کاظم حسین رضوی آپ سے شرکت کے متمنی ہے کہ آپ حضرات تشریف لے کر آئیں. کل 4:30 بجے عصر اسی مسجد میں مرحومہ کے ایصال ثواب کی. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار یوم الجزاء. السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایها المدفون بأرض الطوس. الرضا المرتضى كالرازق الخضر والخضاء. السلطان يا ابا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا اختك فاطمة المعصومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان والأمان والأمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك, سهل الله تعالى مخرجك وظهورك, جعلنا من أنصارك وأعوانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سلام محسن بھائی, السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟